السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز۔ آپ کی باتیں چاہے وہ سچ ہوں یا جھوٹ اسے فیل ہوتی ہیں تو بہتر ہوگا آئندہ ان کے سامنے ایسا کچھ نہ بولا جائے۔ آپ لوگوں کے لیے وہ دشمنوں کی بیٹی بعد میں ہونی چاہیے، پہلے اس حویلی کی سردارنی ہے وہ، انہیں وہ رتبہ اور عزت دینا سیکھیں۔ زاکوان جتوئی سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا، اس کے سامنے انائشہ کی اہمیت واضح کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس بارے میں بھی باور کروا گیا تھا کہ وہ حویلی میں موجود تمام معاملات سے باخبر ہے۔ اما سائیں زاکوان کے اندر جانے کے بعد گلناز بیگم نے گھبرا کر سفینہ بیگم کو دیکھا تھا۔ یہ سب اس نوکرانی شبنم کا کیا دھرا ہے، وہی ایک ایک رپورٹ دے رہی ہے سردار سائیں کو۔ مگر فکر مت کرو، اس دشمنوں کی بیٹی کو اتنی آسانی سے تو سر پر آ کر نہیں بیٹھنے دوں گی۔ سفینہ بیگم نے زہر خند لہجے میں بولتے گلناز جتوئی کی جانب دیکھا تھا۔ کیا کریں گی آپ؟ گلناز بیگم انہیں ابھی بھی پر امید دیکھ الجھی تھیں۔ سردار زاکوان جتوئی کو انائشہ کے خلاف نہیں کر پائے، مگر اس لڑکی کو تو سردار زاکوان جتوئی کے خلاف کر سکتے ہیں نا۔ سفینہ بیگم کی بات سن کر وہ دونوں بھی مسکرا دی تھیں۔ وہ سمجھ چکی تھیں اب انہیں کیا کرنا ہے۔ سردارنی سائیں تھوڑا سا اور پی لیں، پھر آپ نے دوا بھی لینی ہے۔ زاکوان نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، سامنے ہی اسے شبنم اپنی ضدی سردارنی کے نخرے کرتے دکھائی دی تھی۔ میں نے اتنا تو پیا ہے، اب بس کرو اور میڈیسن دو مجھے۔ انائشہ اسے ٹپٹتے قریب آتے زاکوان کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ مجھے دیں گے؟ زاکوان نے شبنم سے باؤل تھام لیا تھا۔ اسے دیکھ شبنم فوراً انائشہ کے پاس سے اٹھی تھی اور ساتھ ہی زاکوان کو انائشہ کی جانب سوج کا چمچ بڑھاتے دیکھ وہ حیران بھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سردار کو پہلی بار ایسا کچھ کرتے دیکھا تھا۔ سردارنی صاحبہ پی لیں۔ زاکوان نے چمچ اس کے ہونٹوں کے قریب لاتے وارن کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر شبنم کا خیال کرتے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی منہ کھولنا پڑا تھا، جبکہ شبنم ایک جانب سر جھکائے کھڑی کن اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھتی دل ہی دل میں اپنے سردار اور سردارنی کی نظر اتار رہی تھی، جو اس کا خیال کرتے آنکھوں ہی آنکھوں میں لڑنے میں مصروف تھے۔ سائیں میں جاؤں؟ شبنم زاکوان کے حکم کی منتظر تھی۔ نہیں، میرے سر میں درد ہے، تم یہیں رہو اور میرا سر دباؤ۔ انائشہ زاکوان کے ساتھ روم میں اکیلے ہونے کے احساس سے گھبراتے جلدی سے بولی تھی، جبکہ شبنم نے بیچارگی سے زاکوان کو دیکھا تھا۔ تم جاؤ شبنم، میں دیکھ لیتا ہوں تمہاری سردارنی کو۔ زاکوان اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ زاکوان کی جانب سے حکم ملتے ہی شبنم فوراً وہاں سے نکل گئی تھی، جس پر انائشہ نے اس کی پشت کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ وہ ہمیشہ وہی کرے گی جو میں کہوں گا، یہاں موجود ہر فرد میرے حکم کے تابع ہے سردارنی۔ زاکوان نے اسے سارا سوپ پلا کر میڈیسن دی تھی۔ انائشہ کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہوتے وہ پریشان ہوا تھا، کیونکہ انائشہ کا وجود تیز بخار میں تپ رہا تھا۔ میڈیسن لیتی وہ تکیے پر سر رکھ گئی تھی۔ سردارنی آنکھیں کھولے۔ زاکوان نے اس کے قریب بیٹھتے جھک کر اس کا گال تھپ تھپایا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ انائشہ نے اس کے بلانے پر قسمس آتے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ بخار اور میڈیسن کے زیر اثر ایک بار پھر غنودگی میں جا رہی تھی۔ زاکوان کے بازو پر سر ٹکائے وہ گہری نیند میں جا چکی تھی، جبکہ زاکوان یکٹک اپنے ساتھ لگی اپنی سردارنی کو تکے گیا تھا، جو ہوش و حواس میں اسے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتی تھی، مگر حواس کھوتے ہی وہ صرف اس کی پناہ گاہ کی متلاشی رہتی تھی۔ زاکوان چکا تھا اور اس کے دونوں لال گلابی پھولے روئی جیسے گالوں کو ہونٹوں سے چھو گیا تھا۔ اسے پہلے دن سے ہی انائشہ کے پھولے سے نرم گال بہت پسند تھے۔ اس کی تپش زدہ لمس پر انائشہ نیند میں کسمساتی مزید اس کے قریب سمٹ آئی تھی۔ زاکوان اس کے ساتھ نیم دراز ہوتا، اس کا سر اپنے بازو پر رکھ گیا تھا۔ اس کے قریب ہونے پر نیند میں بھی انائشہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، جو بے حد دلکش اور پیاری تھی۔ زاکوان جھکا تھا اور اس کی مسکراہٹ کو اپنے ہونٹوں سے چن گیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب انائشہ کی آواز پر زاکوان کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اس کے سینے سے چپٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا سردارنی، آپ ٹھیک ہیں؟ زاکوان نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے نرمی سے پوچھا تھا۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ انائشہ اس کے پر حرارت وجود میں گھسنے کی کوشش کرتی ٹھنڈ سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو بخار اب نہیں تھا، مگر شاید ٹھنڈ اس کی ابھی بھی نہیں اتر پا رہی تھی۔
روم میں ہیٹر آن تھا۔ ذاکوان نے اسے 2 کمبلوں میں لپیٹ کر اپنے سینے سے لگا رکھا تھا، مگر اس کی نازک سی سردارنی کی ٹھنڈ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ذاکوان نے آگے ہو کر بیڈ پر رکھا تیسرا کمبل بھی اس کے اوپر ڈالا تھا، مگر اس بار اس نے اناشا کو اپنے ساتھ لگاتے دونوں پر ہی وہ سارے کمبل ڈال لیے تھے۔ اب اناشا اس کے ساتھ لگتی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ سردارنی، آپ میری برداشت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ ذاکوان نے اس کی بند آنکھوں پر باری باری لمس چھوڑتے اسے مخاطب کیا تھا، جو بے خبر سی اب پرسکون ہوتی اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس نے ایک مٹھی سے ذاکوان کے کالر کو دبوچا ہوا تھا۔ ذاکوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ چہرہ جھکا کر اس کے ہاتھ کی پشت کو چھوتے وہ اسے اپنے سینے میں بھیجتا آنکھیں موند گیا تھا۔ صبح 11 بجے کے قریب اناشا نے کسمساتے مندی مندی آنکھیں کھولی تھیں، مگر خود کو کسی کی آہنی گرفت میں محسوس کرتے اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اپنے چہرے پر پڑتی گرم سانسیں اور پیٹ پر محسوس ہوتے مضبوط ہتھیلی کا لمس اناشا کی سانسیں منتشر کر گیا تھا۔ وہ ذاکوان جتوئی کے نہایت ہی قریب اس کے ساتھ ایک ہی کمبل میں موجود تھی۔ اناشا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ یہ سب ہوا کیسے ہے۔ وہ بھلا یوں ذاکوان جتوئی کی باہوں میں کیوں کر سو رہی تھی؟ اسے بات بے بات اتنا ایٹیٹیوڈ دکھانے والا یہ بندہ اپنی اکڑ ختم کر کے اس کے اتنے قریب کیسے آیا تھا؟ وہ اس کے ساتھ ایک ہی روم میں ایک ہی بیڈ پر سویا۔ اس کے خیال آتے ہی اناشا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تو مطلب ذاکوان اس کے ساتھ سویا تھا، مطلب ان کے بیچ ان الٹی سیدھی سوچوں کے ساتھ ہی اناشا کی جان حلق میں آ اٹکی تھی۔ اناشا نے پہلے اپنی پوزیشن چیک کی تھی۔ وہ ذاکوان کا کالر مٹھی میں دبوچے دوسرا ہاتھ اس کے سینے کے گرد حائل کیے اس کے کندھے پر سر رکھ کر اس کے ساتھ لگی آدھے سے زیادہ اس کے سینے پر چڑھ کر سو رہی تھی۔ اناشا کا چہرہ شرم و خفت کے مارے لال ہوا تھا۔ اس نے رات کے مناظر یاد کرنا چاہے تھے، مگر کچھ باتوں کے سوا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ وہ تو باہر بیٹھی تھی نا، پھر وہ روم تک کیسے آئی تھی؟ اسے بہت سی باتیں یاد نہیں آ رہی تھیں۔ اناشا کی نظر جیسے ہی اپنے بازو پر پڑی، اپنے کپڑے چینج ہوئے دیکھ اس کا رنگ فک سے اڑا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے اتنا یاد آ چکا تھا کہ اپنے کپڑے اس نے خود چینج کیے تھے۔ کہیں کل کے حوالے سے میں نے اس سردار کے سامنے کوئی بکواس تو نہیں کرتی، کہیں اس وجہ سے تو یہ میرے ساتھ۔ اناشا نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ کھینچتے پیچھے ہٹنا چاہا تھا، مگر ذاکوان کے مضبوط حصار کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پائی تھی۔ اناشا کو اس کی گرم سانسیں اپنا چہرہ جھلستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے ذاکوان کے کندھے پر ہی سر ٹکائے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ ذاکوان کا چہرہ اس کے بے حد قریب تھا۔ اناشا یکٹک اسے دیکھے گئی تھی۔ اس کے جاگتے ہوئے تو کبھی وہ یوں اسے دھیان سے دیکھ بھی نہیں پائی تھی۔ اس شخص کا روب اور آنکھوں کی چمک ہی ایسی ہوتی تھی کہ کوئی اس کے سامنے ٹک بھی نہیں پاتا تھا۔ اناشا کی نظریں اس کے انابی لبوں اور ان سے اوپر سجی سیاہ مونچھوں پر تھیں، جو اسے بے حد پسند تھیں۔ یہ اعتراف اناشا نے آج پہلی بار اپنے دل سے کیا تھا۔ اس کے دل میں انہیں چھونے کی خواہش پیدا ہوئی تھی، مگر ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے وہ واپس موڑ گئی تھی۔ اگر ذاکوان جتوئی جاگ جاتا تو اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی، اس لیے وہ بنا مزاحمت کیے اس کی گرفت سے لگی بس اس شخص کے مغرور مگر انتہائی دلکش نقوش کو گور رہی تھی۔ جب اناشا کی نظر ذاکوان کی ٹھوڑی پر چمکتے سیاہ تل پر پڑی تھی، بے ساختہ اناشا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسے ذاکوان کا یہ دل بہت پسند آیا تھا، جسے ہاتھ بڑھا کر چھونے سے وہ خود کو روک نہیں پائی تھی۔ تم بہت برے ہو ذاکوان جتوئی، مجھے اپنا قیدی بنا لیا ہے تم نے، اور اب آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر بھی اپنا قبضہ جما رہے ہو تم۔ مجھے اپنا اسیر بنانا چاہتے ہو نا، تاکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری جوگن بن کر رہ جاؤں۔ تم یہ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ۔ تم ایک حاکم مرد ہو تو پھر باقی مردوں کی طرح مجھ سے برا سلوک روا کیوں نہیں رکھا؟ کیوں مجھے اتنی اہمیت دیتے ہو؟ مبارک ہو سردار ذاکوان جتوئی، تم میرے گرد جو جال بنتے رہے ہو میں بری طرح الجھ چکی ہوں اس میں، اور شاید اب زندگی میں کبھی نہ نکل پاؤں۔ مگر میری ایک بات یاد رکھنا، محبت تو تمہیں بھی مجھ سے کرنی ہی ہوگی۔ میری محبت سے بھی کہیں زیادہ شدید محبت ہوگی تمہاری۔ میں اکیلی اس محبت کی آگ میں نہیں جلوں گی ذاکوان جتوئی، تمہیں بھی جلنا ہوگا میرے ساتھ۔
اناشا اس کے کندھے سے سر ٹکائے بہت ہی باریک آواز میں بول رہی تھی، اتنا کہ اس کی اپنی سماعتیں بہت مشکل سے سن پا رہی تھیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دور سے اس کی سانسوں کی آواز سن لینے والا اس کی یہ سرگوشی بھی بآسانی سن چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ کھل کر معدوم ہو چکی تھی، جو اناشا نہیں دیکھ پائی تھی۔ کچھ لمحے اسے ایسے ہی گھورتے رہنے کے بعد اناشا نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ بہت دھیرے سے اس نے زاکوان کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا، مگر اناشا کی صحت کے حساب سے وہ انتہائی وزنی تھا۔ اناشا ذرا سا ہٹاتے ہی ہانپ گئی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر زاکوان کو گھورا تھا اور دوبارہ پوری شدت لگا کر اسے ہٹانا چاہا تھا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہونے ہی والی تھی جب زاکوان نے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے کروٹ بدل کر اسے بیڈ سے لگاتے پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ اناشا اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر زاکوان کو دیکھا تھا، جو اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر انہیں تکیے پر رکھتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اسے پوری طرح ہوش و حواس میں لگی تھی اور اب اسے اس کی حرکت پر خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے، آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی سردار سائیں؟ اناشا اس سے اپنی کلائیاں آزاد کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر زاکوان جتوئی خاموشی سے اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ میری ہمت کا اندازہ ابھی نہیں ہوا آپ کو سردارنی صاحبہ، اس لیے اس کے بارے میں تو آپ بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ رہی بات قریب آنے کی تو یہ سب آپ کی خواہش پر ہی ہوا ہے۔ آپ ہی رات کو نہیں چاہتی تھیں کہ میں اس روم سے باہر نکلوں۔ زاکوان نے جھک کر اس کے دودیا بازو پر لب رکھتے اناشا کو لال کر دیا تھا۔ مم، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اناشا اس کی بات پر شوق ہوئی تھی، تو کیا وہ کل رات سفینہ بیگم کی کہی باتوں کے بعد زاکوان جتوئی کے سامنے کوئی اول فول بکواس کر چکی تھی؟ اناشا دل ہی دل میں خود کو لتاڑ کر رہ گئی تھی۔ آپ کیا کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ رات کو سب پتہ چل چکا ہے مجھے سردارنی۔ اناشا کا چہرہ لمحہ بہ لمحہ گلابی پڑ رہا تھا، جو دیکھ زاکوان جتوئی کے لیے اپنے دل پر قابو رکھ پانا مشکل ہوا تھا۔ ہم یوں ایک ساتھ رات بھر تک تم نے کچھ ہمارے بیچ کا کچھ؟ یہ بات پوچھتے ہی اناشا اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ چہرہ اس قدر لال ہو چکا تھا جیسے ابھی اس میں سے خون جھلک پڑے گا۔ اس کی گھنیری پلکیں شرم و حیا سے بوجھل ہو چکی تھیں۔ کسی انجانے احساس سے دل اس قدر بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پتھریاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کی بات سن کر زاکوان جتوئی کا برآمد ہونے والا چھٹ پاڑ کہکا اناشا کو مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو سردارنی، سردار زاکوان جتوئی چھپ چھپا کر کھانے والوں میں سے نہیں ہے، اپنا حق ڈنگے کی چوٹ پر حاصل کر کے رہتا ہے۔ جس دن اس ارادے سے آپ کے قریب آیا، اس دن آپ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ زاکوان نے اس کی کان کی لوب پر لب رکھے تھے، جبکہ اس کی بے باک باتیں اناشا کو چہرہ چھپانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ ویسے رات کو آپ جس طرح مجھ میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھیں، بہت بار ایمان ڈگمگایا تھا۔ طبیعت آپ کی خراب تھی، قیامت کے زیر اثر رات میری کٹی ہے۔ میں اپنے اس صبر اور شرافت کا بہت میٹھا سا انعام چاہتا ہوں ابھی۔ زاکوان کے خطرناک ارادوں اور گوہر افشانیوں پر اناشا کو خوف اور شرم کے مارے اپنی جان فنا ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ کیسا انعام؟ سردار زاکوان جتوئی، اناشا نے اسے باز رکھنا چاہا تھا، مگر اسے اس بات کا موقع ہی نہیں مل پایا تھا۔ اپنا انعام بھی زبردستی وصول کرنے کی عادت ہے مجھے سردارنی۔ اس کی بولتی بند کرتا وہ جھکا تھا اور اناشا کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا تھا، جبکہ اناشا تو اس کی اس بے باکی پر کھل کر سانس بھی نہیں لے پائی تھی۔ اس نے زاکوان جتوئی کے چنگل سے نکلنا چاہا تھا، مگر ہاتھ اسی کی گرفت میں قید ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ مگر آج پہلے دن کی طرح اسے زاکوان جتوئی کے لمس سے اکتاہٹ یا جھنجھلاہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ ہی غصہ آیا تھا۔ یہ بات اسے بہت زیادہ پریشان کر گئی تھی۔ وہ پوری طرح اس ساحر کے سحر میں جکڑی جا رہی تھی، جو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ مغرور شخص کبھی اس کا بن کر نہیں رہنے والا تھا، اور وہ اپنے دل کی بربادی نہیں چاہتی تھی۔
جو اس دشمن جان کے ذرا سے لمس پر پاگل ہو اٹھتا تھا۔ اناشا کے لیے ذاکوان جتوئی کی یہ شدت بھری قربت برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس وقت بھی اس کا جارحانہ لمس برداشت کرتے وہ بے حال ہو چکی تھی، ذاکوان کی مونچھوں کی چبھن اور ہونٹوں کی گستاخیوں کی وجہ سے۔ اناشا کا پورا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ کیا ہوا سردارنی؟ یہ بکھری سانسیں، یہ بے قابو دھڑکنیں میرا نام کیوں پکار رہی ہیں؟ آپ کے نزدیک تو میری کوئی اہمیت نہیں ہے، تو میرے قریب آنے سے آپ کو اتنا فرق کیوں پڑتا ہے؟ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی اپنے اس ظالم سردار سے؟ ذاکوان نے اس کی گردن اور چہرے کے گرد لپٹی سیاہ زلفیں ہٹاتے بے باک انداز میں اس کی گردن کے سیاہ تل کو گھوندا تھا۔ اس کے انداز پر اناشا کانپ اٹھی تھی، مگر یہاں اس سچویشن میں بھی سردارنی اپنا دفاع کرنے سے باز نہیں آئی تھی۔ آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہے سردار سائیں۔ اناشا اعظم خان دنیا کے کسی بھی انسان سے محبت کر سکتی ہے، مگر ذاکوان جتوئی سے کبھی نہیں۔ اناشا اس بات سے بے خبر کہ وہ اس کی سرگوشی سن چکا ہے، فوراً اس کی بات کی نفی کرتے بولی تھی، جس کے جواب میں ذاکوان جتوئی دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ مجھے انتظار رہے گا سردارنی، کب آپ اظہار کرتی ہیں اپنی اس ہار کا؟ ذاکوان نے اس کو چیلنجنگ انداز میں کہا تھا۔ آپ کا انتظار ہمیشہ انتظار ہی رہے گا سردار سائیں، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ اناشا نے اس سے اپنی کلائیاں آزاد کروانی چاہی تھیں۔ جب ذاکوان اس کی گردن کے نیچے ہاتھ لے جاتا، اس کا چہرہ اپنی جانب اٹھا چکا تھا۔ میں جسے چاہتا ہوں پا کر رہتا ہوں، یہ اظہار بھی جلد ہی سنوں گا، میں جانتا ہوں۔ اور رہی بات پانے کی، تو ابھی جو حاصل کرنے کا میرا دل خواہش کر رہا ہے وہ تو میں حاصل کر کے رہوں گا۔ ذاکوان کہتے ساتھ ہی چکا تھا اور اناشا کے لبوں کی نرماہٹیں اپنی سانسوں میں اتارتا چلا گیا تھا۔ اناشا اس سے اس ستم کی امید ابھی تو نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ناقابل یقین حد تک سکڑ گئی تھیں۔ باتوں کے ساتھ ساتھ اس شخص کا لمس بھی اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اناشا نے اس کے سینے پر دباؤ ڈال کر اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، جب اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اناشا نے اس کا کالر سختی سے پکڑتے دروازے پر ہوتی دستک کا احساس دلانا چاہا تھا، مگر ذاکوان جتوئی تو جیسے اس وقت اپنی زندگی کی سب سے زیادہ پرسکون بھرے اور بہترین لمحے محسوس کرتے ہر شے کا ہوش بھلائے ہوئے تھا، جب کافی دیر بعد اس کی حالت پر رحم کھاتے ذاکوان نے اسے آزاد کیا تھا۔ اناشا بری طرح کانپ رہی تھی، اس کے نم آلود ہونٹ اپنے رنگ سے بھی کہیں زیادہ سرخ ہو چکے تھے، مگر اس نے ابھی تک ذاکوان کا کالر نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی گرفت ابھی بھی اتنی ہی سخت تھی۔ ذاکوان اس کے اوپر جھکا گہری گہری سانسیں لیتی اپنی سردارنی کو گھور رہا تھا، جو اس کی اتنی سی وارفتگی سے گھبرا چکی تھی۔ اناشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جس کی وجہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ سردارنی، میرے قریب نہ آنے پر بھی آپ کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، اور میرے قریب آنے پر بھی یہی حال ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ ذاکوان نے اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ اناشا اب کافی حد تک خود کو نارمل کر چکی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ذاکوان کو دیکھا تھا۔ تم سے بہت دور جانا چاہتی ہوں ذاکوان جتوئی، اسی میں خوشی ہے میری، جانے دو گے مجھے؟ اناشا نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچتے چہرہ اٹھا کر اس کے قریب کرتے اپنے دل کو کچلتے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں ذاکوان اسے بے تاثر نگاہوں سے گھورنے کے بعد اپنا گریبان آزاد کرواتا اس کے اوپر سے ہٹتا بیڈ سے بھی اٹھ گیا تھا۔ باہر دستک ہونا بند ہو چکی تھی۔ کیا ہوا ذاکوان جتوئی؟ اچانک سے بولتی کیوں بند ہو گئی؟ اناشا بھی اس کے پیچھے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، جب ذاکوان سر سلگاتا واپس پلٹا تھا۔ میرے عشق میں گرفتار ہونے سے اتنا کیوں ڈر رہی ہو سردارنی؟ کیوں فرار چاہتی ہو میری محبت سے؟ ذاکوان نے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے اسے پل بھر کے لیے شاک کر دیا تھا۔ اتنی خود پسندی اچھی نہیں ہوتی سردار سائیں، ایسا نہ ہو منہ کے بل گرنا پڑے۔ اناشا اسے غصے سے جواب دیتی واش روم کی جانب بڑھی تھی، جب ذاکوان اس کے پیٹ سے بازو حائل کرتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ اناشا اس کی اتنی سخت گرفت پر خوفزدہ ہوئی تھی۔ اپنی گردن اور کندھے پر محسوس ہوتی اس کی گرم سانسوں پر اناشا نے مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ وہ جانتی تھی غصے میں کچھ زیادہ بول گئی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا سردارنی، سردار ذاکوان جتوئی کو اگر کوئی منہ کے بل گرا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف تم ہو، اور جس دن تم نے ایسا کیا اس دن تم اور یہ دنیا والے ذاکوان جتوئی کا ایک نیا روپ دیکھیں گے، جسے برداشت کرنا
تمہارے بس کی بات بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اب تک تم مجھے تڑپا رہی ہو، میں بہت ہی نرمی اور محبت سے تمہارا ہر وار برداشت کر رہا ہوں، مگر جس دن میں نے تمہیں تڑپانا شروع کیا وہ برداشت نہیں کر پاؤ گی تم۔ زاکوان اس کے کندھے پر اپنی شدتوں کا نشان چھوڑتا اناشا کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زاکوان جتوئی روم سے نکل گیا تھا، مگر اناشا اسی طرح اپنی جگہ ساخت و جامد سی بت بنی کھڑی تھی۔ اس کا دل زاکوان کی باتوں سے ہی بے چین ہو اٹھا تھا۔ یہ شخص اتنا مشکل کیوں تھا اس کے لیے؟ وہ کیسے سمجھتی اس انسان کو کہ اس سے محبت تھی یا صرف ایک مہرے کے طور پر استعمال کر رہا تھا وہ اسے؟ مگر اسے تو ہمیشہ زاکوان جتوئی کے انداز میں اپنے لیے نرمی اور محبت ہی نظر آئی تھی۔ اگر مہرہ بنا کر رکھنا ہوتا تو وہ اسے اب تک یوں سر پر بٹھا کر نہ رکھتا، اس کی ہر گستاخی کا جواب یوں مسکرا کر نہ دیتا۔ اناشا کو لگا تھا یہ اکڑو گھمنڈی سردار اسے پاگل کر دے گا۔ آج زرجان کی مہندی تھی اور صبح سے اس نے نہ کچھ کھایا پیا تھا، نہ کسی سے کوئی بات کر رہی تھی۔ وہ اس نے مہر جان کو بھی کال کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اس کی کال ہی پک نہیں کر رہی تھی۔ زرجان سمجھ چکی تھی کہ اتنے سال بعد اپنے بیٹے سے ملنے کی وجہ سے وہ مصروف ہوں گی، اس لیے وہ ان سے ناراض نہیں تھی، مگر وہ اتنا تسلیم کر چکی تھی کہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل لمحات میں وہ بالکل اکیلی تھی۔ اسے سنبھالنے، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی بھابھی کی بلائی گئی لڑکیاں اسے مہندی لگا کر گئی تھیں۔ یہاں مہندی اور ہلدی کا فنکشن دن میں ہی کر دیا جاتا تھا، زیادہ ہلا گلا اور ناچ گانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس کی سسرال والیاں مہندی اور ہلدی کی رسم کر کے اسے مائیوں کا سوٹ پہنا کر گئی تھیں۔ اس وقت وہ مائیوں کے زرد جوڑے میں پھولوں کی جولری پہنے اداس اور سوگوار سی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا یہ سوگوار حسن دیکھنے والوں پر قیامت ڈھانے کے لیے کافی تھا۔ اس کے ناک میں چمکتی نتھ بھی اس وقت اداس سی تھی۔ اس کی شرٹ کی سلیوز کوہنیوں تک فولڈ کی گئی تھی، کیونکہ مہندی سے اس کے دونوں بازوؤں کو اینڈ تک بھر دیا گیا تھا۔ ٹراؤزر کو بھی ٹخنوں سے اوپر تک فولڈ کیے مہندی لگنے سے بچایا گیا تھا۔ اس کی دودیا پنڈلیوں پر سجی مہندی اس کے سراپے کی دلکشی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر تکیے کے سہارے بیٹھی، سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکرائے، آنکھیں موندے ہوئے تھی، جب اچانک کمرے میں اسے کسی کی آہٹ کی آواز آئی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں، مگر پورے کمرے میں نظریں دوڑانے کے بعد بھی اسے کوئی دکھائی نہیں دیا تھا۔ زرجان اسے اپنا وہم سمجھتی واپس سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار تھی۔ زرجان کو واپس اپنے مراقبے میں جاتا دیکھ دلشیر کھڑکی سے اندر داخل ہوتا اسے احتیاط سے بند کر گیا تھا۔ پہلے آواز کھڑکی کا لاک توڑنے کی ہی تھی، جسے زرجان اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ دلشیر بیڈ سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوتا اس کے سہانے روپ کو پرشوق نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا، جو زرد جوڑے اور پھولوں کی دل فریب خوشبو سے مہکتی اسے کوئی افسرا معلوم ہوئی تھی۔ وہ یک ٹک بے خود سا اس حسن کی ملکہ کو تکے گیا تھا، جو اس وقت کسی اور کے نام کی مہندی لگائے کسی اور کی مائیوں کی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وہ ایک زمانے میں اس کی محبت تھی، اتنی آسانی سے اس لڑکی کو بھلا کیسے وہ کسی اور کا ہوتے دیکھ سکتا تھا؟